کربلا میں کچھ ایسے جوان بھی تھے جن کی بہنیں اس آسرے میں تھیں کہ ان کی شادی ہونے والی ہے۔ خدا کی قسم ہم ہرگز نہ روتے، جنہیں رونے کا حق تھا اگر انہیں رو لینے دیا ہوتا تو ہم نہ روتے۔ آج اس غریب کی شہادت کی رات منسوب ہے جسے شہزادہ قاسم کہتے ہیں، جس کی شادی کی آس لے کے کربلا میں کربلا کا غریب بیٹھا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جناب قاسم کی مہندی ہوئی ہے۔ کیسے کی؟ علامہ نقل لکھتے ہیں یہ وہ پہلی مہندی ہے کربلا کی کہ جو خون سے رنگین تھی۔ جب آئی نا شب عاشور، جناب علی اکبر اور جناب عباس ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، کہا پہلے میں میدان جنگ میں جاؤں گا، اکبر کہتے ہیں نہیں چچا پہلے میں جاؤں گا۔ جناب علی اکبر نے کہا بھائی چچا عباس اگر آپ چلے گئے آپ کے جانے سے کیا ہوگا کہ میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کہا اکبر تیرے جانے سے آقا حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ ابھی یہ دو باتیں کر رہے تھے، ان دونوں کے قدموں پہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آئے۔ شہزادہ قاسم نے ایک ہاتھ جناب عباس کے قدموں پہ رکھا، ایک جناب علی اکبر کے قدموں پہ رکھ کے کہا نہ تو جا نہ چچا آپ جائے، آپ کے جانے سے چچا حسین کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، بھائی اکبر تیرے جانے سے حسین آقا کے چہرے سے نور چلا جاتا ہے، تم سے پہلے میں چلا جاتا ہوں، میرے جانے سے نہ کوئی تمہارا نقصان ہوگا نہ حسین کا۔ خدا کی قسم یہ جملے امام حسین نے سنے نا تڑپ کے کہا قاسم یہ تو نے کیا کہہ دیا، ان کے جانے سے میرا ایک نقصان ہوگا، تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہو جائیں گے، ایک تو میرے بھائی کی نشانی ختم ہو جائے گی اور دوسری میری بیٹی کربلا کے میدان میں بے آسرا ہو جائے گی۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جب آئے نا شہزادہ قاسم اجازت مانگنے کے لیے، کہا قاسم واپس چلا جا۔ خدا کی قسم اس غریب کی شہادت ایسی ہے جسے نہیں بھی رونا آتا نہ وہ بھی روتا، پتھر دل ہوگا جو خدا کی قسم اس غریب کی شہادت پہ نہ روئے گا۔ اجازت کا کوئی اجازت نہیں، جب بار بار واپس آتے نا خیمے میں، ماں نے کہا میرے قریب آ، تو جانتا ہے میں تمہارے خاندان سے نہیں ہوں، میں باہر سے آئی ہوں، کل آج جو ہے قربانی حسین کا دن ہے، مجھے جناب زہرا سے شرمندہ نہیں کروانا۔ کہا میں جب بھی جاتا ہوں چچا رو دیتے ہیں، مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ کہا اچھا، اپنے بازو سے کپڑا ہٹا، ایک تعویذ کھولا، کہا اب جب جائے نا اجازت مانگنے کے لیے اپنے چچا کو یہ تعویذ دے دینا، تمہیں اجازت دے دیں گے۔ اب جو آئے نا اجازت مانگنے کے لیے، کہا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے نہیں بھیج سکتا، واپس چلا جا۔ جب وہ رکا دیا نا میرے مولا نے، جب رکا پڑا چوما آنکھوں سے لگایا، رو کے مدینے کے جانے منہ کر کے کہا بھائی حسن حسین تیرا بڑا شکر گزار ہے، تیرا اور تیری اولاد کا شکر گزار ہے، اس مشکل وقت میں تو نے ہمیں یاد رکھا ہے، ہمیں بھولا نہیں ہے۔ کہا قاسم تجھے اجازت ہے۔ خدا کی قسم جب اجازت دی نا، جناب عباس نے رونا شروع کیا کہ میرا قاسم تو 13 سال کا ہے، یہ جنگ کیسے کرے گا؟ کہا اسے مجھے کچھ دیر اجازت دو، میں اسے جنگ کا طریقہ تو سکھا دوں، اسے تو جنگ بھی نہیں کرنی آتی۔ قریب لائے، کچھ سمجھایا، کہا قاسم خود اٹھا کے میرے مولا نے ذوالجناح پہ بٹھایا ہے، خود میرا مولا عباس ایک کرسی لے کے ٹیلے پہ بیٹھ کے کہا قاسم میں تیری جنگ دیکھ رہا ہوں۔ عزاداروں بس شہزادہ قاسم میدان میں آئے، جنگ شروع کی، تاریخ گواہ ہے، مشرق کی فوجیں مغرب کو بھاگی، مغرب کی مشرق کو، علمان کی صدائیں بلند ہے، کہا یہ تو نہیں لگتا واپس آ گئے ہیں۔ اچانک لشکر کو چیرتے ہوئے شہزادہ قاسم قریب آئے، کہا چچا اگر ہو سکتا ہے تو چند قطرے پانی کے پلا دو۔ کہا جب پانی کو پلا دو، کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، میری زبان چوس لے۔ جب قریب آئے نا زبان منہ میں دی، فوراً کھینچ کے کہا چچا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہو چکی ہے۔ کہا پھر اجازت ہے جنگ کا ارادہ دارو۔ بس جب یہ جنگ کے لیے آئے نا، ارزق نامی ملون
خدا لعنت کرے اس ملعون پہ، ہزاروں سے تنہا لڑنے والا. اسے کہا نا جا کے شہید کر دو شہزادے کو، کہا اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے. غرور میں آ کے کہتا ہے اپنے بیٹوں کو جاؤ اس کا سر لے کے آؤ. کہ بیٹا آیا نا، اس کا بڑا بیٹا ہے میرا مولا قاسم نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا. چھوٹے بیٹے کو بھیجا، میرے مولا نے اس کا سر تن سے جدا کیا. جب اس نے دیکھا نا میرے جوان بیٹے قتل ہو گئے پاگلوں کی طرح، اس نے میرے مولا قاسم پہ حملہ کیا. بس حملہ کرنا تھا. جناب عباس نے کھڑے ہو کے منظر کو دیکھا، جلدی سے خیمے کے قریب آئے، رو کے کہتے ہیں کہ بی بی ام فروا کہاں ہے؟ جلدی سے بی بی ام فروا کو بلایا گیا. کہا میں نے سنا ہے، نانے رسول سے سنا تھا کیا کہ اگر کسی جوان پہ مصیبت آ جائے، ماں سر پہ قرآن اٹھا لے مصیبت ٹل جائے گی. ام فروا سے کہو سر پہ قرآن رکھ لے، ہزاروں سے لڑنے والا میرے قاسم سے لڑنے آ رہا ہے. سیدہ آنسو قبول فرمائے. میرے مولا نے دعا مانگی کہ میرے قاسم کی عزت رکھنا. حسین نے ہاتھ بلند کیے، میرے قاسم کی لاج رکھنا. میرے مولا نے وار کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. کہتے ہیں یہ علی کا لال حیا سے قابو نہیں آئے گا، بس اتنا کہنا تھا. بکھری ہوئی فوجیں اکٹھے ہوئی، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے. جب امام شہزاد قاسم زین سے زمین پہ آئے نا، یا مت ادرکنی، چچا میری مدد کرو. امام کسی کی لاش پہ اتنی جلدی نہیں آئے جتنی قاسم کی لاش پہ آئے. بس امام کو آتا دیکھنا تھا. فوجوں نے بھاگنا شروع کیا. فوجوں کا بھاگنا تھا. قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھر گئے. خدا کی قسم جب مولا قریب آئے نا، کیا منظر دیکھا. قاسم نظر نہیں آ رہا. کہا قاسم تو کہاں ہے؟ قاسم تو کہاں ہے؟ ایک ٹکڑے سے آواز آتی، یا مطالب یا مطالب، چچا میں یہاں ہوں. خدا کی قسم کربلا میں حسین کی غربت کی انتہا ہو گئی. امام نے سر سے امامہ اتارا، کربلا کی ریت پہ رکھا. کہا قاسم، خدا کی قسم بلا تشبیہ اپنا دامن پھیلایا، ایک ٹکڑا اٹھا کے رکھتے ہیں. خدا کی قسم جو رونا چاہتا ہے، ایک ٹکڑا لا کے اپنے امامے پہ رکھا. بڑی کوشش کی میرے مولا حسین نے کہ قاسم کی لاش مکمل ہو جائے، مگر تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ شہزادہ قاسم کی لاش کے کئی ٹکڑے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ جا چکے تھے. خدا کی قسم جب دیکھا نا قاسم کی لاش نہیں بنتی، امام کی غربت کی انتہا، گٹھڑی بنائی، پشت پہ ڈالی، خیام کی جانب چلے. در خیمہ پہ بی بی ام فروا کھڑی ہے، رو کے کہتی ہیں آقا کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ کیا میرے قاسم نے آج وفا نہیں کی ہے؟ کیا ہوا؟ میرے قاسم کا لاشا لے کے نہیں آئے. میرے مولا نے کہا بیبیو آگے ام فروا کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھو، قاسم نے ایسی وفا کی ہے کہ کسی نے نہیں کی. کہا قاسم کی لاش کہاں ہے؟ مولا نے جو گٹھڑی زمین پہ رکھی نا، بیبیوں نے لپٹ کے رونا شروع کیا، واہ محمدہ واہ علی. خدا کی قسم بیبیوں نے منہ پہ ماتم شروع کر دیا. کہا قاسم یہ تیری لاش کدھر ہے؟ خدا کی قسم جو رونا چاہتا ہے سب آئے، جس کا پتھر کا جگر ہے. خدا کی قسم نہ رویا میں پڑھنا چھوڑ دوں گا. سب آئے.